अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या कभी आपने आंखें बंद करके ये सोचा कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ ना गम हो, ना दुख हो, ना दर्द हो और ना ही कोई परेशानी हो, सिर्फ सुकून, मोहब्बत और इत्मीनान हो, और ऐसा हुस्न जमाल जो रूह को लर्जा दे। ऐसी दुनिया जो ना मिट्टी से बनी हो, जहाँ ना धूप हो और ना ही अंधेरा हो, जहाँ रब करीम की रहमत की रोशनी हो। ऐसी जन्नत जो रब करीम ने अपने ख़ास बंदों के लिए तैयार की है। उस जन्नत में ऐसी मखलूक का ज़िक्र है जिसके हुस्न जमाल को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। तो चलिए चंद लम्हों के लिए इस दुनिया को भूल कर उस दुनिया में चलते हैं जहाँ ना मौत होगी ना गम, जहाँ सिर्फ रब की रज़ा, जहाँ सिर्फ उसकी तरफ से हूरों का इनाम। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह सुब्हान तआला ने जन्नत में मोमिन के लिए बेशुमार नेमतें तैयार कर रखी हैं। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत हूर भी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह पाक ने हूर को किस तरह पैदा फरमाया और एक हूर को अल्लाह पाक ने कितना हुस्न जमाल अता फरमाया है, और जन्नत में हर इंसान की कितनी हूरें होंगी, और जन्नत की सबसे हसीन व जमील हूर कौन सी होगी और ये किन मर्दों को अता की जाएगी। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। मोहतरम नाजरीन, जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ ना सूरज की तपश होगी और ना सर्दी का एहसास होगा। बस एक नूर होगा जो रब जुल जलाल से निकल कर हर चीज़ को मुनव्वर कर देगा। जन्नत में अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें तैयार कर रखी हैं, और उन्हीं नेमतों में से एक नेमत हूर है। जन्नत में ऐसे खेमे होंगे जिनकी चौड़ाई नीलों पर मुहित होगी, और उन खेमों में होंगी वो हूरें जिनके चेहरों पर नूर होगा, आँखों में हया होगी और ज़ुबान पर वो अल्फाज जो कानों में रस भर जाएंगे। वो हूर हूरा की जमा है। हूर उस औरत को कहा जाता है जो हसीन व जमील हो, गोरे रंग वाली हो और बड़ी बड़ी आँखों वाली हो। कुरान मजीद में सूरह रहमान में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाता है, जन्नत में होंगी नेक सीरत और खूबसूरत औरतें, ऐसी औरतें जिनके जिस्मों से रोशनी फूटेगी, जिनके बदन की बनावट को दुनिया की कोई तख्लीक समझ ना सकेगी, जिनकी जवानी कभी ख़त्म ना हो, जिनके चेहरे ऐसे शफाफ जैसे आईना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की एक हूर ज़मीन की तरफ झांक ले तो सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए और सारी ज़मीन खुशबू से महक उठे। हूरों का लिबास ऐसा होगा जिसके धागे में जन्नत के दरख्तों की महक होगी। उनके ज़ेवरात मोतियों, याकूत और ज़मरद से बने होंगे। उनकी हर हरकत में मौसीकी जैसी तय होगी, और उनके लिए वो मर्द होंगे जो रातों को रब के हुजूर खड़े होते हैं, जिन्होंने नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करके ईमान की रोशनी को चुना। जब वो मर्द जन्नत में दाखिल होंगे तो उनके सामने वो हूरें मौजूद होंगी जो अपने शोहरों का इस्तकबाल करेंगी। सूरह बकरा में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुशखबरी सुना दें उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए। उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब कभी उन्हें उसके फल खाने को दिए जाएंगे तो वो कहेंगे, ये तो वही है जो हमें पहले दिए गए थे। उन्हें एक दूसरे से मिलते जुलते फल दिए जाएंगे, और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो हमेशा वहाँ रहेंगे। नाजरीन, हुरैन ये लफ्ज़ खुद इतना लतीफ़ है कि ज़ुबान से अदा करो तो दिल में नरमी उतर जाती है। कुरान मजीद में बार बार इस लफ्ज़ का जिक्र आया है जिनमें हूरों की खूबसूरती, नज़ाकत और शर्म हया को बयान किया गया है। बड़ी बड़ी आँखों वाली जो ऐसी होंगी जैसे महफूज मोती हों। इसका मतलब है बहुत गोरी पाकीज़ा औरत और गहरी कशादा और पुरनूर आँखों वाली, जानी हुरैन वो औरतें हैं जो इतनी खूबसूरत होंगी और उनकी आँखों से नूर टपकता होगा। ये सिर्फ हुस्न जमाल की बात नहीं बल्कि रूहानी जाज़बियत, मासूमियत और दिलकशी की इंतहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत के एक हूर दुनिया की तरफ झांक ले
تو ساری زمین اس کی خوشبو اور نور سے روشن ہو جائے۔ جنت کی حوریں یہ کوئی کہانی یا فرضی کردار نہیں، بلکہ یہ رب العالمین کا سچا وعدہ ہے، جس کا ذکر قرآن مجید اور حدیث میں وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ان جنتوں میں حوریں ہوں گی نیچی نگاہیں رکھنے والی، جنہیں نہ کسی انسان نے چھوا اور نہ کسی جن نے۔ ان حوروں کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودھویں کا چاند ہو۔ ان کی آواز میں ایسی شیرینی ہوگی کہ ہر لفظ موسیقی کی طرح دل میں اترتا جائے گا، اور جب وہ بولے گی تو اپنے شوہر کے کانوں میں رس گھول دے گی۔ ان کی ہنسی موتیوں کی طرح ہوگی اور ان کا مزاج محبت بھرا ہوگا۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ یہ حور عین کن مردوں کو عطا کی جائیں گی؟ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حور عین ان مردوں کو عطا کی جائیں گی جو دنیا میں نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، جو حرام نگاہوں سے بچتے ہیں، جو اپنے جذبات کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیتے ہیں، جو دن کو روزے رکھتے ہیں اور رات کو رب سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ ناظرین، جنت کی سب سے خوبصورت حور حور عین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور کو اس قدر حسن و جمال عطا فرمایا کہ اگر جنت کی حور زمین کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر مخلوق اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرنے لگ جائے، اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے مشرق سے مغرب تک سب روشن ہو جائے اور سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اور سورج اس کے حسن و جمال کے سامنے ایسا ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چراغ ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حور کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے وہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ جنتی حور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید حسین و جمیل ہوتی جائے گی اور اس کا حسن و جمال مزید بڑھتا جائے گا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے جنتی حور کا اپنے شوہر سے عشق بھی بڑھتا جائے گا۔ جنت کی حوریں اور عورتیں حیض و نفاس سے پاک ہوں گی اور ہر طرح کے میل کچیل سے بھی پاک ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے جنت کی حور کو پاکیزہ اور صاف شفاف بنایا ہے۔ جنت کی حور کی نہ تو کبھی جوانی ختم ہوگی، نہ اس کا لباس میلا ہوگا اور نہ ہی اس کا حسن و جمال کم ہوگا۔ جنتی حور اپنی نظروں کو صرف اپنے شوہر تک محدود رکھے گی اور اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد پر نظر تک نہ ڈالے گی۔ اس کا شوہر بھی اپنی نظروں کو صرف اپنی بیوی تک محدود رکھے گا، کیونکہ اس کی بیوی اس کی چاہت محبت کی انتہا ہوگی، اور جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے گا تو وہ اسے خوش کر دے گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں جنت کی سب سے حسین حور کون سی ہوگی اور اللہ پاک نے حور کو کس طرح پیدا فرمایا۔ اس سے متعلق روایت میں آتا ہے کہ سب سے حسین و جمیل حور حور عین ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حور عین کو زعفران سے پیدا کیا گیا۔ حضرت زید بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حور عین کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ حور عین کو 3 چیزوں سے پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 1 کستوری، دوسرا کافور اور تیسرا زعفران۔ ان 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے حور عین کو تخلیق فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوروں کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کو 3 چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، درمیانی حصہ عنبر کا اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ حوروں کے بال اور آبرو یا نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے حور عین کو کس طرح پیدا فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرمایا، پھر ان کے اوپر خیموں کو نصب کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے ان کے پستانوں کو گورے رنگ کی خوشبودار کستوری سے پیدا فرمایا اور پھر باقی بدن کو تعمیر فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے
حور العین کو پاؤں کی انگلیوں سے لے کر گھٹنوں تک زعفران سے بنایا ہے اور سینے سے لے کر گردن تک کا حصہ شعلے کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے اور گردن سے لے کر سر تک کا حصہ کافور کا ہے۔ حور کے جسم پر گلے لالہ کی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا جسم ایسے چمکتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور اس کی باریکی کی وجہ سے صاف دکھائی دیتا ہے، جہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کا گودا بھی صاف دکھائی دیتا ہے۔ حور العین کے سر پر خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہوں گی اور اس کی ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کی چوٹی کے کنارے کو اٹھائے ہوئے ہوگی۔ حور العین یہ کہتی ہوگی، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ بجا لاتے تھے۔ جنت میں حوروں کی تعداد کتنی ہے اس بارے میں اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ جنت میں سب سے ادنیٰ درجے کے جنتی کو جو حوریں ملیں گی، اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے ادنیٰ درجہ کے جنتی کو 72 حوریں ملیں گی اور اس کو 80,000 خدمت گزار دیے جائیں گے۔ ناظرین، جنت میں جنتیوں کو جو بھی نعمتیں عطا کی جائیں گی وہ عقل سے ماورا ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی خیال پیدا ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیاوی عورتیں افضل ہیں یا حور العین؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی عورتوں کو حور العین پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے اوپر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا، اس فضیلت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیں، روزے اور اللہ کی عبادت اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو نور سے اور ان کے جسم ریشم سے سما دیے ہیں۔ سفید ریشم، سبز ریشم، سنہرے ریشم، زرد سنہرے زیورات، پھولدار موتی، کنجیاں سونے کی، اور وہ کہتی ہوں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی نہیں مریں گی، ہم نعمت والیاں ہیں، کبھی مفلس نہ ہوں گی، ہم اقامت کرنے والیاں ہیں، کبھی صبر نہیں کریں گی، ہم اپنے شوہروں سے خوش رہنے والیاں ہیں اور ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہم ہیں۔ ناظرین، ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت عطا ہوگی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ بعض جنتی ایسے ہوں گے جنہیں صبح و شام اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جنہیں ہر وقت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اپنے دیدار کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔